بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے گرد اس وقت مبینہ یا مجوزہ آئینی ترامیم یا مسودہ یا تجاویز زیر گردش کر رہی ہیں۔ آسان الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الزام حکومت وقت پر یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین میں کچھ ایسی ترامیم کرنا چاہتی ہے کہ جس کے تحت وہ چاہتی ہے کہ کچھ انڈیویجولز آفس میں رہیں اور ان کا اقتدار قائم رہے۔ یہ ایک الزام ہے اور ظاہر حکومت اس کی تردید کرتی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے، یہ سارا کام نمبر گیم سے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی اس میں بہت ایک اہم فریق ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں پہلی مرتبہ اس پر ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ دیا اپنی پارٹی کا۔ اس میں انہوں نے مولانا صاحب کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے یہ بات بتا کر ہمیں حیران کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جو بھی بات چیت کر رہے تھے، اپنے پروپوزلز دے رہے تھے نون کو یا نون کے پروپوزلز مان رہے تھے، یہ سارا اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا صاحب آلریڈی آن بورڈ ہیں، خالی ہمارے ماننے کی دیر ہے۔ ہم تو یہ سمجھ، آپ ذرا دیکھ لیجئے پہلے کہ بلاول بھٹو زرداری متعلق کل کیا کہا۔ ایک تو یہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کے انپٹ جو حکومت کی ڈرافٹ میں ہوا، وہ اس کانٹیکسٹ میں ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ مولانا صاحب آلریڈی آن بورڈ ہے اور حکومت ریڈی آن بورڈ ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی منانے کی دیر تھی۔ اس پروسیس میں جی بالکل ہم نے اپنی کوئی باتیں حکومت سے منوائے۔ اور ایک یہ بات وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب سے بھی ہم نے یہی کہا کہ ظاہر ہے بلاول صاحب حکومت کی طرف اشارہ کریں نا، نون لیگ کی طرف، کہ بھئی نون لیگ نے ہمیں امپریشن دیا کہ مولانا صاحب تو آن بورڈ ہیں۔ تو ہم نے وفاقی حکومت سے پوچھا کہ سرکار آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو وہ اس بارے میں یہ بولے۔ منسٹر صاحب وہ تو کہتے رہے کہ ہمارے پاس تو مسودہ ہی نہیں ہے، اتفاق کیا کرتے ہیں، دکھائیں تو صحیح کہ کس چیز پہ اتفاق کرنا ہے، مسودہ ہی نہیں دیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب جو ان کے لیگل کاؤنسل ہیں، جی جی، ان کے پاس مکمل طور پہ وہ مسودہ موجود تھا اور کلاز بائی کلاز ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ مسودہ لا منسٹر نے اور ان کی ٹیم نے تیار کیا تھا۔ مولانا صاحب کی ٹیم کے پاس مسودہ موجود تھا۔ غفور حیدری صاحب کو انہوں نے شیئر نہ کیا ہو تو یہ بہتر مولانا اور ان کی ٹیم بتا سکتی ہے، مگر کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، بلاول صاحب کی باقاعدہ کلاز بائی کلاز اس پہ ریڈنگ ہوئی تھی، تو یہ امپریشن درست نہیں ہے۔ اور اس کا جو حصہ ہم نہیں چلا پائے، ایک تو یہ بات بھی بڑی متعلقہ تھی، لیکن یہ جس کا ہم نہیں چلا پائے وہ یہ کہ اس میں عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے واقعی انہیں امپریشن دیا تھا کہ مولانا صاحب آن بورڈ ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے مولانا صاحب سے پیدر پہ ملاقاتیں کی، شہباز شریف صاحب نے ملاقاتیں کی، اور اس میں کسی بھی ایک ملاقات میں ہمیں یہ تاثر نہیں ملا کہ مولانا صاحب راضی نہیں ہیں یا مولانا صاحب کے تحفظات ہیں۔ سو وی ور ویری مچ شیور کہ مولانا صاحب آن بورڈ ہیں، اور یہی امپریشن ہم نے بلاول صاحب کو کمیونیکیٹ کیا۔ بلاول صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آن بورڈ ہے۔ اور پھر باقی جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ آن بورڈ ہم کیا خواہ کہیں گے، آپ نے تو ہمیں دکھایا ہی نہیں کہ کس چیز پہ آن بورڈ آنا ہے، مسودہ تو دکھائیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ صاحب کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں، JUIFA کے سینئر رہنما ہیں، قانون کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، انہیں دکھایا گیا مسودہ، نہ صرف دکھایا گیا بلکہ لا منسٹر کی ٹیم بیٹھی ان کے ساتھ اور شقوار جائزہ لیا گیا اس کا۔ غفور حیدری صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے کہ مسودہ نہیں دکھایا گیا تو ان کو نہیں بتایا ہوگا، ان کی پارٹی والوں نے، ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ آج پہلی مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پر ذرا کھل کے بات کی ہے، تو مولانا صاحب نے وداؤٹ بغیر کسی ابہام کے یہ بات بالکل کلیئر کر دی ہے کہ وہ جو مسودہ تھا حکومت کی طرف سے وہ بالکل، یعنی اگر اس کو سپورٹ کرنا قوم سے خیانت کرنے کے مترادف تھا، یہ کہہ دیا مولانا صاحب نے۔ اس میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں بڑی ضروری، ہمارے ساتھ خود کامران مرتضیٰ صاحب، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کا تذکرہ کیا تھا کیونکہ سینیٹر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، کامران مرتضیٰ صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ کامران صاحب پہلے تو بتائیے گا یہ کیوں تھا کہ بلاول صاحب بھی، گورنمنٹ بھی، عطا تارڑ صاحب میرے سے انفارمیشن ہے گورنمنٹ کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بھی ملاقات میں ایک بھی دفعہ یہ تاثر نہیں ملا کہ مولانا صاحب کو کوئی تحفظات ہیں، اس لیے ہم نے بالکل ہی آگے کمیونیکیٹ کیا کہ مولانا صاحب آن بورڈ ہے۔ اچھا، اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو نہ دکھائی گئی ہو، اس وقت جتنی بھی ملاقاتیں ہوں وہ تو کسی اس کے اوپر نہیں ہے نا۔ وہ جو اس وقت جو تاثر دیا جا رہا تھا اس وقت یقیناً میٹنگز بھی ہوئی تھی، میں موجود تھا ان میٹنگز میں مولانا صاحب کے ہاں، جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور جس میں اعظم نذیر تارڑ بھی تھے، کوئی اور بھی دوست ہوں گے، محسن نقوی صاحب ہوں گے۔ یہ اس وقت صرف زبانی باتوں پہ اور اس وقت یہ امپریشن دیا جاتا تھا
کہ یہ مولانا کی اسپیچ کے مطابق کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے بنائی ہے اور انہوں نے کہا کہ بس آپ اپنے کانسیپٹ کلیئر کر لیں. تو ہم اپنے کانسیپٹ کلیئر کر رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک ڈاکومنٹ نہیں دیکھیں گے ہم بات آپ کے ساتھ آگے نہیں کر سکیں. سر وہ جو وزیر موصوف فرما رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ آپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ دیا گیا، اس پہ شکوار بات، وہ کب دیا گیا؟ میں بتاتا ہوں، میں پوری بات کر رہا ہوں، میں پوری بات کرتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں. سر وہ ڈاکومنٹ جس دن انہوں نے اس کو ووٹ کروانا تھا، اس سے جو پہلے کی رات تھی، یعنی صبح ووٹ ہونا چاہیے تھا اگر اس پہ ایگریمنٹ ہوتا، تو وہ اس سے جو پہلے کی رات تھی مڈ نائٹ میں اراؤنڈ 2 بجے وہ انہوں نے بھجوایا مولانا صاحب کے گھر میں، کسی کالے سے لفافے میں تھا. اور وہ جب انہوں نے بھجوایا تو پھر اس کے بعد وہ میرے حوالے ہوا کہ آپ اس کو پڑھیے. ابھی یہ 2 بجے کا ٹائم ہوگا. اس کے بعد ابھی اس کو پڑھنا شروع ہی ہم کر رہے تھے تو بلاول آ گئے. تو چونکہ اس میں آرٹیکل 8 کی بات تھی تو ابھی تک بات ادھر آرٹیکل 8 پر رکی ہوئی تھی. آرٹیکل 8 والا جو ہے نا یہ ڈرافٹ آپ لوگوں کے پاس شاید نہیں ہے. ابھی اسی پہ ہم رکے ہوئے تھے. تو میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ چیئرمین یہ کیا اس میں یہ آرٹیکل 8 پہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہاں مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس طرح کا تاثر دیا. تو اس وقت کلامی کرو آپ نے پریسائزلی آرٹیکل 8 جو کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے بات ہے، بنیادی حقوق کے حوالے سے آپ نے پریسائزلی میں بلاول صاحب سے کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اب مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل یہی بات تھی اور یہ اس پہ کافی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. اس وقت جو ہے مرتضی وہاب صاحب بھی موجود تھے اور یہ وہ رات تھی، یہ پہلی دفعہ یہ کاغذ اور بلاول صاحب جو ہے کاغذ کے ریفرنس سے یہ ہم اس رات میں بیٹھے تھے جس دن صبح جو ہے نا کہا جا رہا تھا کہ آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے. یعنی صبح 11 بجے اجلاس ہے، وہ پھر بعد میں 4 بجے ہو گیا. صبح جب 11 بجے اجلاس ہونا تھا اس رات 2 بجے یعنی کہ کل 9 گھنٹے پہلے پہلی مرتبہ آپ کے ہاتھ میں مسودہ آیا ہے. پہلی دفعہ وہ کاغذ دیا گیا اور اس کے مزید 1 گھنٹے کے بعد جب ہم نے اس کو پڑھنا ابھی شروع کیا تھا تو بلاول صاحب آ گئے اور بلاول صاحب کو ہم نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو بلاول صاحب نے جو ہے نا وہ اس میں مجبوریاں بتانی شروع کر دی. پھر اس کے بعد جب 1-2 آرٹیکل اور ہم آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی ویو یہ تھا مگر یہ بھی شاید مجبوری ہے یا نون نے جو ہے نا اس کو فائنل کر لیا. تو آرٹیکل 51 کے حوالے سے میں نے اعتراض کیا، 106 کے حوالے سے اعتراض کیا، 199 کے حوالے سے جس میں کورٹ کا ہائی کورٹ کا جو ہے وہ جوریسڈکشن کرٹیل کرنے جا رہے تھے، یہ بھی کہا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پھر طے یہ ہوا کہ آپ اس کو اچھی طرح ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں تھا، ظاہر ہے اس وقت 56 کلازز تھے اس کے، بعد میں اب 53 رہ گئے. 53 بھی جو رہ گئے اس میں بھی ایک بلاول صاحب نے بڑھوایا ہوا ہے، وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے، وہ اس وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنا ہم نے کہا کہ جی اس کو اب تو پورا پڑھنا تو ٹائم لگے گا، یا میرے ساتھ بیٹھ جائیے پھر ساری رات جاگتے ہیں اس کو. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پھر وہ صبح اس میں ملتے ہیں. صبح ٹائم رکھا کہ 9 کے بعد آنورڈ کا یا 10 بجے کا، اس طرح سے کوئی ٹائم صبح کے لیے ہم نے رکھا. میں نے خیر اس کو موٹا موٹا دیکھا اور جو میرے اعتراضات سائٹ پہ نوٹس بنا لیے اس مسودے کے. صبح جب میں نے چیک کیا، ان کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا نام بھی کمیٹی میں ڈل جائے گا، اس میں جو اسپیشل کمیٹی. کن کو فون کیا سر؟ سوری صبح آپ نے؟ میں نے فون کیا مرتضی کو کہ وہ بلاول صاحب کے معاملات اس حوالے دیکھ رہے تھے. صحیح ٹھیک ہے. جی ہاں، مرتضی کو فون کیا. مرتضی نے کہا کہ جی وہ آپ کا نام بھی ڈل جائے گا. پھر وہ 10 بجے والی کمیٹی جو تھی پھر وہ 10:30 ہوئے. پھر اس کے بعد اطلاع آئی کہ وہ 2 بجے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. پھر 2 بجے تک بہرحال جو ہے نا وہ میں نے کافی سارا جو ہے اس کے اوپر میری گرپ بن گئی تھی. پھر میں جا کے بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھا، پھر وہ یہ آرٹیکل 8 والی بات ہوئی، پھر ساری باتیں ہوئی. پھر اس وقت مجھے بلاول صاحب نے کہا کہ اس کو آپ ایجیٹیٹ کریے، میرا اپنا اس پہ جو ہے نا وہ نہیں بن رہا تھا مگر ہماری تو مجبوری ہے، آپ ایجیٹیٹ کریے کمیٹی میں، ہم آپ کے ساتھ شاید جتنا ممکن ہوگا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے مگر ایجیٹیٹ ہم کریں گے. یہ اس میں گفتگو ہوئی تھی. تو ابھی ہم کلاس وائز میں اور مرتضی اور بلاول جو ہے نا ہم تینوں بلاول کے آفس میں بیٹھے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور بات آگے چل رہی تھی. تو پھر اس کے بعد وہ ہو گیا. مین وائل پھر میں چونکہ تقریباً معاملے کو سمجھ چکا ہوا تھا، میں نے مولانا کو وائس نوٹ کر دیا کہ جی اس میں یہ اس طرح کے معاملات ہیں، یہ دیکھ لیجئے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے معاملہ. پھر بلوا لیا مولانا نے، کیا مجھے سمجھاؤ ساری بات. پھر اس کے بعد جو نا میں نے ان کے پاس چلا گیا. پھر پارٹی کے باقی ممبرس کو بھی بلوا لیا مولانا صاحب نے. اور
پھر جب اس کے اوپر پھر مولانا کو وہ ہوا کہ وہ تاثر تو کچھ اور دیا گیا تھا. بہرحال پھر وہ پھر جو ڈیلے ہوتا رہا نا، وہ اسی بات پہ ڈیلے ہوتا رہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پارٹی کے ہمارے ممبرز جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے. پھر وہ جو ملاقات ہوئی آپ کی مولانا صاحب سے، اس میں آپ نے ان کو بتایا، پھر مولانا صاحب نے آگے کمیونیکٹ کر دیا کہ ہم اس کو آج تو ووٹ نہیں کر پائیں گے اور سیشن آگے چلا گیا. اس کے بعد مولانا نے پھر کہا کہ نہیں، اس پہ ہم کو جو ہے نا یہ تو آپ کا ورژن ہے، شاید ممکن ہے کہ اس میں کاؤنٹر ورژن بھی لینا پڑے یا ہم آپس میں ڈبیٹ کریں، ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا، یہ تو اتنی سادی بات نہیں ہے، یہ تو پھر لوگوں کے پاس بھی جانا ہے. اوکے. اور یہ آرٹیکل 8 اور سویلینز کا ملٹری ٹرائلز آسان بنا دینا، وہ اس حوالے سے تو سر کل بلاول، جس کی آپ نے بھی پوری کہانی بتائی، بلاول صاحب کل کہتے ہیں ہمارے انٹرویو میں کہ نون لیگ کی وش لسٹ میں ضرور شامل تھا، لیکن ہم نے ان سے کہہ دیا کہ صاحب ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. یہ انہوں نے بعد میں نکال دیا. دوسرے دن جب رات کو 12 بجے کے لگ بھگ جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو تب مجھے جو ہے نا، جس دن جو سارا کچھ ہو جانا چاہیے تھا، تب مجھے بلاول صاحب نے بتایا کہ آپ کے اعتراض پہ ہم نے یہ نکال دیا. اور پھر اس وقت شہری بیٹھی ہوئی تھی، ان کو کہا اس میں آرٹیکل یہ اپنا انوائرمنٹل اس کا بھی ڈال دیجیے کہ وہ بھی جو ہے نا ایک فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے. یہ اس وقت بات ہوئی ہے جب سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا، تو اس وقت بتایا، مگر اس کا کوئی مسودہ شیئر نہیں ہمارے ساتھ ہوا تھا. دوسرا کوئی جو امینڈڈ ڈرافٹ تھا میرے پاس، جو آج بھی پڑا ہوا ہے وہ وہی ہے. اس میں آرٹیکل 8 سیویلینز کا ملٹری ٹرائل وہ سارا شامل ہے اس میں، جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آج بھی. سارا کچھ میرے پاس. ویری انٹرسٹنگ. اور سر اچھا، اب وہ تو ہو گیا اور اجلاس بھی ملتوی ہو گیا. ایز وی اسپیک ابھی کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ ابھی بھی اس کا شکوار جائزہ لے کے اپنی تجاویز دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے اور یہ منظور ہے، یہ کرنا ہے تو ہم ساتھ دے دیں گے، یہ کرنا ہے تو نہیں کریں گے؟ کیا ابھی اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ نہیں، اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ بلاول پھر اس کے بعد شاید دوسرے دن جب یہ سارا معاملہ ہوا تو بلاول پھر آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اپنی پارٹی کا اور جے یو آئی کا ماضی جو ہے مولانا صاحب کو یاد دلایا اور کہا کہ ہماری تو اپنا نسلوں کی جدوجہد ہے، تو اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم مشترک جو ہے نا وہ بناتے ہیں، نیا مسودہ بناتے ہیں. تو میں پھر موجود تھا انسیڈنٹلی. میں نے ان کو کہا کہ پھر آپ مرتضیٰ بھی اس وقت موجود تھے اور بھی دوست تھے، شاید نوید قمر تھے اس میں، یا اپنا شاہ صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو یہ شاہ صاحب تو خیر نوید قمر بھی شاید ہے. تو یہ پھر اس وقت پھر جو ہے نا یہ ہوا کہ میں نے انٹروین کیا اور کہا کہ ایسے کر لیں کہ آپ اپنا بنا لیں اور ہم اپنا بنا لیں گے، تاکہ پھر جو ہے نا یہ نہ ہو کہ کچھ ہم اس میں کوئی غلط چیز ڈال دیں یا کوئی اور کہیں سے غلط چیز آ جائے. اب تقریباً کتنے دنوں بعد آپ لوگ دونوں دوبارہ بیٹھنے والے ہیں اپنے اپنے مسودوں کے ساتھ؟ آج مجھے مرتضیٰ کا فون آیا ہے. آج میں کہیں جا رہا تھا، گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس وقت میں نے دیکھا، مگر ابھی تک میں اس کو رسپونڈ نہیں کر پایا کہ میری اپنی جو پروفیشنل کمٹمنٹس تھی اس کی وہ مس کال میرے اس میں ہے آج. اچھا صحیح. تو سر یہ جو 2-3 بیسک باتیں جن پہ مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آئینی عدالت کے قیام اور اس کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کی جانب سے، اس پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے یا ہے؟ وزیر اعظم کی ایڈوائز پہ صدر کی جانب سے جی ہاں، اس میں صرف چیف جسٹس کا ان کی جانب سے اور ان کی ایڈوائز پہ، اور اس کے بعد پھر ان چیف جسٹس کی ایڈوائز پہ پھر صدر کی طرف سے. تو یہ ججوں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو اس میں دیکھیے، اس میں اس پر آپ کو اعتراض ہے یا یو آر فائن وتھ اٹ؟ جی بالکل اعتراض ہے. اس لیے اعتراض ہے کہ وہ کسی کے لیے اگر پرسن اسپیسیفک ہو جائے گا تو ہم ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں. اس پہ بھی اعتراض بتا دیا گیا تھا. صحیح ہے. تو یعنی آپ کے لیے شاید پھر یہ ممکن نہ ہو کہ کوئی ایسا طریقہ کار جس کے تحت ممکن ہو جائے کہ جناب کوئی بھی ایسے جج صاحب جو سپریم کورٹ پاکستان سے ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں تھوڑے دنوں بعد، وہ آئینی عدالت کے سربراہ بن جائیں، یہ شاید آپ کے لیے حمایت کرنا ممکن نہ ہو آپ لوگوں کے لیے؟ یہ بھی جی بالکل درست ہے یہ بات آپ کی، اور یہ بھی بتا دی گئی تھی. سوری میں سن نہیں پایا، دوبارہ کہیے گا. سوری نہیں، میں واقعی نہیں سن، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی نہیں سن پایا. آپ جان بوجھ کے مجھ سے باخدا میں نہیں سن پایا. آپ یقین میں دوسری دفعہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بتا دی گئی تھی. جی اچھا. نہیں میں واقعی نہیں سن پایا تھا، میں عذرائے مذاق نہیں ہے. اچھا بتا دی گئی تھی کہ اس میں جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا وہ وکیلوں کی طرف سے رد عمل آئے گا جو کہ برداشت نہیں کیا جا سکے گا. یہ بات بتا دی گئی تھی. بلاول صاحب کو پوچھ لیجیے گا. نہیں بالکل. اور سر یہ آج پھر جو محسن نقوی صاحب آئے، جب مولانا صاحب نے
ببانگ دہل کہہ دیا کہ ہم وہ مسودے کی حمایت کرنا تو خیانت کی مترادف ہوتا. تو آج محسن نقوی صاحب کس چیز پہ فائل کرنے آئے؟ مجھے نہیں پتا. وہ اس کو ڈائیوٹ کرنا ہے, اس کو نرم بنانے کی, سافن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک معصومانہ سوال کی اجازت ہے کامران صاحب؟ میں بھی معصومانہ جواب دوں گا. جی ضرور. وہ یہ کہ بلاول صاحب آئے, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن, شہباز صاحب آئے گورنمنٹ کی اور نون لیگ کی ریپرزنٹیشن, تو محسن نقوی صاحب وہ کس کی ریپرزنٹیشن؟ وہ پتہ نہیں, ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہو. وہ عاطف خان صاحب بیٹھے, وہ بھی مسکرا رہے ہیں. نہیں تو وہ آپ کو تو مولانا صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے نا, تو محسن نقوی صاحب, یا ہو سکتا ہے آئینی مسودے میں کچھ کرکٹ سے متعلق امور بھی ہو, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوئی چیز ہوتی. مولانا کے برخوردار ہے, مولانا کہتے ہیں میرے برخوردار ہے. اچھا, میں سمجھا شاید کچھ آئینی مسودے میں کرکٹ کے حوالے سے بھی ترامیم ہے, تو شاید اس حوالے سے کرکٹ بورڈ چیئرمین آئے ہیں محسن نقوی صاحب. اچھا, میں آپ کے جواب میں تو سر یہ بتا دیں ٹورڈز دی اینڈ کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگلے 2-4 ہفتوں میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ڈیفائن کر رہا, لیکن رفلی 2-4 ہفتوں میں کسی ایک ڈرافٹ پہ آپ کا پیپلز پارٹی کا سب کا اتفاق ہو جائے اور بات آگے بڑھے؟ مرتضیٰ کا جب آج فون آیا تھا تو ممکن ہے اس نے کچھ بنایا ہو, کیونکہ میری اور مرتضیٰ کی کمٹمنٹ یہی تھی کہ وہ اپنا ڈرافٹ مجھ سے شیئر کرے گا, اور پھر جو ہے نا میں اپنے طرف سے جو تجاویز ہوں گی میں اس کو. تو مرتضیٰ کا میں فون کا جواب نہیں دے سکا, میں نے دیکھ لیا ان کا فون آیا. اگر وہ کہیں کہ میں نے فون کیا اور کامران نے نہیں اٹھایا تو بات درست ہوگی, مگر اس وقت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, اور اس کے بعد دین جو ہے نا میں وہ آفس میں جا کے پروفیشنل کمٹمنٹس میں پھنس گیا, تو پھر میں ان کو رسپونڈ نہیں کر سکا. اور آپ کامران صاحب اس بات کے حامی ہے کہ بہرحال 63A کا جو فیصلہ تھا وہ تو ریورس ہونا چاہیے آئینی ترمیم کے ذریعے, وہ ٹھیک نہیں تھا؟ میں اس بات کا حامی ہوں کہ اس کو ریویو کے ذریعے جو ہے نا ریورس ہونا چاہیے, نہ کہ آئینی ترمیم سے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور کیا یہ بات ٹھیک ہے, یہ خبر کو میڈیا میں غلط ہے, بالکل غلط ہے. اچھا, اس کا ایک کانسیکوینس بھی تھا, وہ جو کچھ نکلا تھا اس میں سے وہ غلط ہے, سب کچھ غلط ہوا. صحیح. مگر ہم ایک غلطی کو یا ایک گندگی کو صاف کرنے کے لیے دوسری گندگی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یعنی ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے یا ووٹ بھی کاؤنٹ ہونا چاہیے, اور نااہل بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو, دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ نااہلی تو ہے, اس کا پروسیجر لکھا ہوا ہے. اگر ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے, ووٹ کاؤنٹ کا ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی قدغن نہیں ہے دستور میں. آپ دستور سے آگے نہیں جا سکتے, یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. میں چاہوں یا نہ چاہوں, جو لکھا ہے وہی پلین لینگویج جو ہے نا وہ آپ پڑھیں گے, آپ اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالیں گے. یہ خبر چل رہی ہے کہیں کہیں کہ آپ لوگوں نے, یعنی آپ نے اور پی ٹی آئی نے, عاطف صاحب بھی سن رہے ہیں, رہنما پی ٹی آئی, کہ یہ شرط رکھی ہے گورنمنٹ سے کہ صاحب پہلے آپ منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن کا اجرا کر دیجئے ایز نیکسٹ چیف جسٹس, پھر آگے بات کر لیں گے آئینی ترمیم پہ. ایسی کوئی شرط رکھی ہے آپ نے, آپ کی جماعت نے کامران صاحب؟ میرے علم کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ میں کوئٹہ آ چکا ہوں. بالکل. میری مولانا سے اس کے بعد ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے. تو مگر جب مولانا نے آج اس کو ریجیکٹ کیا تو ایسی شرط رکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ویسے مجھے عام طور پہ اعتماد میں لے لیتے ہیں. کہ آخری بات یہ کہ کل سے وہ حامد خان صاحب نے کا بیان آیا تھا کہ جناب کل سے کوئی وکلا تحریک کا اعلان ہونے لگا ہے, اس کا آغاز ہونے لگا ہے لاہور ہائی کورٹ سے یہ آئینی ترامیم کے خلاف. آپ ایز اے لائر اور ایز اے پارٹی, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, آپ کی اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ جو وکلا کے درمیان گروپنگ ہے, گو کہ میں اپنے دوستوں سے, ان دوستوں سے اتفاق نہیں کرتا. وہ جو گروپنگ ہے, میں وہ آسما جہانگیر والے گروپ سے تعلق رکھتا ہوں. تو باوجود اس کے کہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یا آج جو ان کا پریس ریلیز آیا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. مگر گروپ میرا وہی ہے, میں اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا. رائٹ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. کامران مرتضیٰ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, بہت انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے کچھ, جس میں وہ ابھی یعنی اگر آپ یہ گفتگو سن لیں کامران مرتضیٰ صاحب کی, تو یہ جو اس رات جو پوری قوم جاگتی رہی ہے, پھر اس دن بھی پوری قوم جاگتی رہی ہے, پھر یہ آئے وہ گئے, مولانا صاحب کے گھر یہ آئے وہ گئے, پھر اجلاس 11 بجے, نہیں 12 بجے, نہیں 3 بجے, نہیں 4 بجے, نہیں 10 بجے, نہیں کل, اس کی ساری بیک گراؤنڈ اسٹوری آپ کو سامنے آ جائے گی اگر آپ کامران مرتضیٰ صاحب کی یہ بات ساری کی ساری سن لیں تو. ویری انٹرسٹنگ. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, جناب عاطف خان صاحب. عاطف بھائی السلام علیکم. حضور. وعلیکم السلام. جی سلام. جی سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. عاطف صاحب, پہلے تو یہ بتائیں, یہ آپ کو یقین ہے کہ اس وقت تو اللہ نظر بد سے بچائے, آپ اور مولانا صاحب ماشاءاللہ یک جان دو قالب. آج مولانا صاحب جب اسد قیصر صاحب کے گھر کے باہر گفتگو کر رہے تھے
تو شبلی فراز صاحب ایسے حمایت کر رہے تھے کہ مجھے لگا کہ مطلب وہ زیادہ ہی جذبات میں آ کے نعرہ وارہ ہی نہ لگا دیں کوئی بھائی ہمارے. تو یہ معاملہ چل پائے گا یا کچھ دنوں بعد مولانا صاحب نے اگر کہیں ووٹ دے دیا آئینی ترامیم کے حق میں تو پھر سے جو مسئلہ ہو جائے گا؟ اگین بہت شکریہ بادامی صاحب. لیکن دیکھیں اس میں ایک چیز سوچنے کی یا سمجھنے کی ہے کہ اگر ایشوز پہ پالیٹکس ہوتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. دیکھیں اگر مولانا صاحب نے کیونکہ ہمیشہ سے ہماری بھی ان سے مخالفت رہی ہے, ان کی ہم سے رہی ہے, اور بہت سا ان کا جو پرانا وہ رہا ہے کہ جو حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں کچھ لے دے کے یا جو بھی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے جو اس دفعہ سٹینڈ لیا ہے یہ واقعی اس کو صرف پی ٹی آئی نہیں, اس کو بہت زیادہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جو یہ ابھی سینیٹر صاحب نے بتایا کہ وہ قانون تو چھوڑیں کہ کالا قانون تھا, وہ جس لفافے میں آیا تھا تو وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ کالا تھا, تو اتنا کالا قانون تھا کہ وہ لفافہ بھی کالا ہو گیا تھا. تو اگر اس کے خلاف مولانا صاحب نے سٹینڈ دیا ہے تو اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. اچھا عادل بھائی, یہ رنگ بھی بڑے علامتی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بھائی علی زیدی صاحب آپ کی پارٹی کے تھے, وہ ایک جے آئی ٹی رپورٹ تھی کراچی میں ایم کیو ایم کے حوالے سے, وہ خفیہ تھی. علی زیدی صاحب ایک دن ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے اس جے آئی ٹی کے مندرجات بتانا شروع کر دیے. سب حیران ہو گئے کیا ہوا. ان سے ہم نے اپنے پروگرام میں واقعہ سنا کہ بھئی کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا ایسی رات کو 2 بجے ایک بندہ گھر پہ آیا, خاکی لفافے میں جو ہے نا کچھ کاغذات چھوڑ گیا, اور یہ وہ اس کے اندر وہ جے آئی ٹی. یقین کریں انہوں نے کہا. تو یہ ہر چیز کی بڑی علامتی حیثیت ہوتی ہے اس ملک میں, کہیں خاکی لفافہ تھا. بس اس میں دیکھیں آپ نے خود ہی یہ جو آیا ہے تو یہ جہاں سے آیا ہے, پہلے تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, یہ جتنے بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں یا جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی, وہ اس کی خصوصیات بیان کریں کہ پتہ نہیں کوئی کون سا نسخہ تھا کہ جس سے پاکستان کوئی بہت زبردست ملک ہو جانا تھا اگر یہ قانون پاس ہو جاتا. تو ان سے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر اتنی اچھی چیز تھی تو آپ نے آخری وقت میں مولانا صاحب کو دکھایا اور کسی کو دکھانے کی زحمت ہی نہیں کی. اور اگر یہ کوئی اتنی اچھی چیز ہے تو ابھی بھی اس کا جو اوریجنل ڈرافٹ ہے ابھی بھی شیئر کر دیں. ابھی بھی وہ تو شیئر نہیں کر رہے ہیں, مطلب اتنی اس میں کوئی باعث شرم چیزیں ہیں جس کو یہ ابھی بھی اوپن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سینیٹر صاحب نے آپ کو بتایا جو چیز میں بھی ظاہری بات ہے پتہ چل گئی تھی, تو یہ تو بالکل تباہی کی طرف جا رہے تھے. خصوصاً مجھے پیپلز پارٹی پہ کہ ابھی تک وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور محترمہ نے جمہوریت کے لیے اور پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے بہت کچھ کیا ہوگا, لیکن یہ جو بلاول صاحب کرنے جا رہے تھے یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ پھر چارٹر آف ڈیموکریسی اور جمہوریت کے چیمپئن بننا, جو انہوں نے سینیٹر صاحب نے بتایا ہے, جو اس میں ملٹری کورٹس کے بارے میں جو بیسک آپ کے رائٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں. یا اگر ایک چیز مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اتنی کوئی اچھی چیز تھی, کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے وہ اتنی ضروری ہے, پورے پاکستان میں کیا ایک ہی جج رہ گیا ہے؟ یا تو یہ کمٹمنٹ کر دیں کہ جی یہ قاضی صاحب کو نہیں لگائیں گے, کہ اگر انہوں نے اتنی اچھی چیز ہے اور اس میں ایک ایسا جج جو کہ ریٹائر ہونے والا ہے اور جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سب سے بڑا اس وقت میں لیڈر عمران خان صاحب کو کہوں گا کہ جن پہ انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ جی یہ ہم سے ہمارا نشان لے لیا, ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, اور اسی آدمی کو اگر آپ اس کا ہیڈ لگائیں گے تو اگر وہ کوئی اچھی چیز بھی ہوئی تو اس کو آپ شروع دن سے کنٹروورشل کر رہے ہیں. یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں کی عقل ہے یا کوئی زبردستی ہے. یہ ہم ذرا یہ دانیال چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ, بیرسٹر دانیال چودھری, پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن ایم این اے پی ایم ایل این کے نون لیگ کی جانب سے, نان ایز ممبر پی ایم ایل این بٹ ایز اے پرائیویٹ ممبر. جو پہلا جو بل اس طرح کا موو ہوا تھا, یہ والا بل نہیں لیکن اس حوالے سے وہ دانیال چودھری صاحب کا آیا تھا, جس کے بعد پھر یہ بحث جنریٹ ہوئی تھی. ان سے ذرا دانیال صاحب السلام علیکم. جی بھائی سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ عاطف صاحب ہمارے ساتھ ہے, سوال پوچھ رہے ہیں, اور یہ عاطف صاحب چلے آپ کہیں گے ہمارے سیاسی مخالف ہیں, لیکن خود کامران مرتضیٰ صاحب ابھی یہ بتا گئے ہمارے پروگرام میں اب سے 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے کہ صاحب جس رات اور انہوں نے کہا کہ آئی ریپیٹ, میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جس صبح 11 بجے اجلاس بلایا ہوا تھا اس رات 2 بجے پہلی مرتبہ ہمارے ہاتھ میں مسودہ آیا ہے, یعنی کہ کل 9 گھنٹے پہلے. یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا, یہ عاطف خان نہیں تنقید کر رہے, پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ کامران مرتضیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ رات 2 بجے پہلی مرتبہ مسودہ میرے ہاتھ میں آیا ہے اور 11 بجے اجلاس تھا. یہ کیا, اس کی کیا وجہ تھی, یہ کیا؟ وسیم بھائی ایک تو تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو, اور پہلی جو یہ بات آپ ابھی کہہ رہے تھے
بھائی ایک پریکٹس اور پروسیجر ہے جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور جو اوور دا ایئرز اڈاپٹ ہوتا رہا ہے کہ پروسیجر یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ کا حکومت کی طرف سے جب کوئی بھی بل ڈرافٹ ہوتا ہے یا کوئی ترمیم آتی ہے تو وہ پہلے ڈرافٹ کی جاتی ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے جتنے بھی پہلو ہیں لا ڈویژن سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ جب وہ تمام فارمیلٹیز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہم نے اس دفعہ کیا کہ جو کمیٹی تھی کمیٹی کے سامنے رکھنا تھا، کمیٹی کے سامنے رکھنے سے پہلے مولانا صاحب اور ان کے لوگوں سے ڈسکشن کی گئی، مولانا صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی گئی، کچھ پوائنٹس کے اوپر ان کو اعتراض تھا اور کچھ سے وہ اگری کرتے تھے، تو جن کے اوپر اعتراض تھا وہ ہم نے کوشش کیا کہ ان کو اس ٹائم پہ نہ ڈالا جائے، ان کے کافی حد تک اعتراضات کو ایڈریس کیا گیا، اور پھر جب کمیٹی میں سامنے رات کو کمیٹی میں ہم نے رکھا تو کمیٹی کو بتایا کہ کون کون سی شکیں تھی، کون سے پوائنٹس تھے جن میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور وہ امینڈمنٹ کرنے کے بعد ہم جو ہے یہ ترمیم پیش کریں گے۔ اس میں جب آپ کا اتفاق نہیں ہوا تو ہمارے پاس اب دو آپشن تھی، ہمارے پاس آپشن یہ تھی کہ ہم نمبر کسی طرح بھی پورے کرتے، ٹھیک ہے، اور زور لگاتے، یا ہم اسٹریٹجکلی ہم مولانا کے بغیر اور اس چیز کے بغیر ہم جانا نہیں چاہتے، تو ہم نے جا سکتے بھی نہیں نا، نمبر ہی پورا نہیں کر سکتے تھے، جا سکتے بھی نہیں۔ وسیم بھائی میں آپ کو بڑے وثوق سے کر سکتا ہوں کہ اگر نمبر پورا کرنا چاہتے تو ہم بہت ایزیلی نمبر پورے کر سکتے تھے، مائنس مولانا بھی۔ جی جی جی، بغیر شاید ان کے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ووٹ پوری کر سکتے تھے، لیکن ایشو یہ تھا کہ جب ایک آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور جب آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں مولانا کا ہونا، اس پہ اتفاق کرنا، اس پہ سائن کرنا، اس پہ اگری کرنا اور ان کی جماعت کے لوگوں کو اگری کرنا، یہ بڑا ضروری تھا، اس لیے کیونکہ آپ جب جو چیز جو تمام صوبوں میں امپلیمنٹ ہوگی یا تمام، اس میں یہ بڑا ایک کہ مولانا کی جماعت اس پہ اگری نہ کرتی تو اس پہ یہ ٹھیک بات نہ ہوتی۔ دوسری بات کہ دیکھیں آپ جتنی بھی ترمیم میں امینڈمنٹس ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مساق جمہوریت کی اسپرٹ سے باہر ہو، وہ کیا نام ہے آپ کا کانٹینٹ پہ چلے بھی ابھی بات کر لیتے ہیں دانیال بھائی کانٹینٹ پہ، لیکن جسٹس کا بات ہو یا وہ اسکوپ کو وائڈن کرنے، اس کے کانٹینٹ میں بات کر لیتے ہیں، لیکن دانیال بھائی اگر بیکاز آف واٹ ایور ریزن پہلی مرتبہ گیا ہی مسودہ رات 2 بجے تو پھر آپ اجلاس 4 دن آگے بڑھا دیتے کہ صاحب اب یہ مسودہ ہے، اب آپ دیکھ لیں آرام سے اگلے ہفتے کر لیں گے۔ اتنی کیا جلدی تھی کہ بھائی ابھی رات کے 2 بج رہے ہیں، یہ مسودہ لیجیے صبح 11 بجے ووٹ کر دیے، اتنی کیا جلدی تھی؟ آئین بدل رہا ہے پاکستان کا، یعنی آئین کا کچھ حصہ، اور وہ 9 گھنٹے لٹرلی، وہ بھی اپنے یعنی مولانا صاحب کو جن کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اچھے ہیں۔ نہیں وسیم بھائی، کرنا اس طرح تھا، یہ پلان یہ تھا کہ کچھ کیونکہ مولانا کے ساتھ کافی حد تک باتیں ہوئی بھی تھی اور ان کو چیزیں بتائی ہوئی تھی کہ کرکس یہ ہے، یہ چینجز ہونے ہیں، اس پہ آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کچھ چیزوں پہ ان کی جماعت نے اور انہوں نے حامی بھری تھی۔ جب اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ ایک ٹائم پہ اس کو رات کو اسی دن آپ اس کو پیش کریں گے، آپ کیبنٹ سے بھی اپروو آپ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، کمیٹی میں تمام جماعتوں کے لوگ اس پہ کنسنسس کرنے کے بعد آپ کیبنٹ کے پاس رکھیں گے، اور کیبنٹ کے بعد پھر آپ اس کو ووٹنگ کے لیے لے کے آ جائیں گے۔ جب مولانا نے کچھ چیزوں کے اوپر اگری نہیں کیا یا پروسیجرل ان کو تھا کہ اس کو زیادہ ٹائم دیا جائے، تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اس وقت زور لگانے کے بجائے یا ان کو بنوانے کے بجائے یا زیادہ ٹائم کرنے کے بجائے کہ بیسٹ چیز یہی ہے کہ لیٹ اٹ گیو اے ٹائم، وی ول ری اسٹریٹجائز، اور دوبارہ اسٹریٹجائز کر کے ان کے ساتھ اتنے اچھے میں بیٹھ کے ڈسکس کر کے چیزوں کو دوبارہ۔ اور یہ جو آپ نے کہا دانیال صاحب، یہ تو سمجھائیں بندے کیسے پورے کرتے ہیں؟ مائنس مولانا یعنی پلس مولانا بھی ٹیکنیکلی آن پیپر تو بندے پورے نہیں ہو رہے، مائنس مولانا کیسے زور لگا کے؟ انہوں نے بادامی صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ زور لگا کے۔ اچھا ہاں، نہیں زور لگا کے نہیں وسیم بھائی، کہ پاکستان میں اب 2 بیانیے ہیں، ایک بیانیہ ہے جلاؤ گراؤ، پاکستان کو آگ لگاؤ، پاکستان کو توڑو، پاکستان میں سول نافرمانی کرو، اور پاکستان کے خلاف افواج کے خلاف آپ توڑ کرو، اور دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جاؤ، پاکستان کو واپس ایشین ٹائیگر بناؤ۔ تو یہ اب فیصلہ لوگوں کے ضمیر نے کرنا ہے کہ کون سا پاکستان چاہتے ہیں، نفرت کے بیجوں والا یا پروگریسو پاکستان۔ مجھے اگر میں دانیال صاحب لوگوں نے اس چیز کے اوپر ووٹ کرنا تھا اور ان کے ضمیر کے مطابق ووٹ کرنا ہے،
اور آج بھی جب کریں گے تو ہمیں پتہ ہے اگر ووٹ کرتے تو 63A کے تحت نااہل ہو جاتے، کیونکہ جب ووٹ کر رہے ہوتے اس وقت تو 63A نافذ العمل ہوتا، تو 63A کے تحت ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا اور اڑ بھی جاتے بندے وہ. نہیں اڑتے نہیں کیا نام ہے، نہ تو یہ منی بل ہے، نہ یہ کیا نام ہے، یہ کوئی فائنانس بل نہیں ہے تو نہیں اڑتے وہ. اچھا ہاں فائنانس بل نہیں ہے اور کوئی اتنی اسپیس نہیں وہ نہیں ہے. اچھا اگر دانیہ صاحب میں اس پہ اگر 2 منٹ دیں مجھے پلیز، ساتھ رہیے ہمارے. تو عاطف صاحب یہ آپ ظاہر ہے اگر بندے پورے ہوتے تو آپ کی صفوں سے ہی جاتے کچھ جیسے بھی جاتے، تو آپ کے کتنے لوگ آپ کو لگتا ہے یعنی کچھ آپ کا ذہن میں نمبر ہے کہ آپ کے اتنے لوگ شاید اس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ 6-7 لوگ ہمارے غائب تھے، ان میں سے آج ایک نے پریس کانفرنس بھی پھر کی ہے کہ مجھے اٹھا کے لے کے گئے تھے. آپ کو خبریں ملتی رہی ہوں گی کہ کسی کی فیملی، کسی کے مطلب میں کیا کہوں ابھی کہ مطلب بیوی بچے بھائی ان لوگوں کو اغوا کر کے اور یا کیسز بنا کے یا انہوں نے جیسے کہا کہ ہم زور مزید لگا لیتے تو پورے کر دیتے، تو زور لگا کے انہوں نے پورے کرنا تھا اور کیا ہونا تھا. اس میں جمہوریت کہاں تھی اور اس میں کوئی اقدار کہاں تھے یا اصول کہاں تھے، یہی چیز تھی. اچھا اور اگر ٹھیک ہے، اور عاطف صاحب اگر کوئی بامانی مشاورت ہو تو آپ لوگ بھی اس مشاورت کا حصہ بننا چاہیں گے یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے اس مشاورت کا حصہ بننا ہی نہیں ہے آئینی ترمیم کا؟ دیکھیں بادامی صاحب، یہ جو دکھا رہے تھے نا اوپر سے کہ یہ عوام کے لیے ہے اور چونکہ جوڈیشری پہ پریشر بہت ہے، ہائی کورٹ میں 62,000 کیسز ہیں، لوور جوڈیشری میں یا ہائی کورٹس میں اتنے ہیں، سپریم کورٹ میں اتنے ہیں، کون نہیں چاہے گا؟ مطلب ہم خود ہر ایک آدمی کے، میرے ذاتی کیسز، آپ کے ذاتی کیسز، عام آدمی کو، غریب آدمی کو بہت تکلیف ہے. جوڈیشری میں اگر کوئی ریفارمز آتے ہیں جس سے عام آدمی کو بینیفٹ ملتا ہے ہم ضرور اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کی ساری ایکسرسائز سے یہی پتا چل رہا ہو کہ جی آپ صرف ایک آدمی کے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، صرف اس ایک آدمی کے آپ بغض میں یا اس ایک آدمی کے ڈر سے یا خوف سے پوری آئین کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے اسے ایگری کر سکتے ہیں؟ اور یہ تو انہوں نے کہا کہ چلیں مولانا صاحب تو پھر بھی بس 9 گھنٹے پہلے یا جتنے گھنٹے پہلے ان کو دے دیا تھا. ایم کیو ایم نے تو اسی دن تقریر کی ہے، ایم کیو ایم نے، فاروق ستار صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ابھی تک نہیں دکھایا گیا، وہ ان کے ایلائز ہیں ان کو دکھایا ہی نہیں گیا، تو ہم تو چلیں چھوڑیں، ہم تو پھر کسی اس میں نہیں آتے. لیکن اگر یہ حالت ہے، یہ قوانین ہے، تو پھر یہ اور آئین میں ترمیم کرنا، مطلب کوئی معمولی قانون بھی نہیں چینج کرنا تھا، آئین میں ترمیم کرنا جو کہ کتنے عرصے بعد شاید ہو رہی تھی اور پتہ نہیں پھر کتنے عرصے بعد ہوگی، مطلب معمولی چیز نہیں ہوتی. دانیال صاحب ابھی عاطف صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، بھائی وہ کہتے ہیں جی اس تعصب کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کہ یہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی نہیں ہے، آپ آئینی عدالت بنائیے. اچھی بات ہے چونکہ واقعی بڑے پینڈنگ کیس ہے، واقعی جو ہے وہ عدالت میں عام آدمی بیچارہ رول رہا ہوتا ہے اور جن خبروں کی ہیڈ لائن سٹیکرز بن رہے ہوتے ہیں نا ان پہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی سماعتیں ہو رہی تھی گھنٹوں. لیکن آپ یہ کہہ دیجئے کہ صاحب فائزہ صاحب کی بات کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہوں گے آئینی عدالت کے اگلے چیف جسٹس، اور آئیے بسم اللہ کریں بات کرتے ہیں. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ بالکل یہ پاسبلٹی ہے. یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں کہ قاضی صاحب یا ایک بندہ کون اس کا آئینی عدالت کا ہیڈ ہوگا. نہیں آپ نے یہ بھی نہیں کہا نا کہ وہ نہیں ہوں گے. نہیں اس کے اوپر تو نہ بات ہوئی. اگر تو دیکھیں ان کے کسی جج پہ لائکس یا ڈس لائکس ہیں تو وہ ہمیں پہلے بتا دیں. کسی سپاہ سالار کے اوپر لائکس یا ڈس لائکس ہیں وہ بھی بتا دیں. کسی پرائم منسٹر کے اوپر لائکس اور ڈس لائکس ہیں وہ بھی بتا دیں. کیونکہ جو ان کے حق کا فیصلہ نہیں دے گا وہ غلط ہے. جو ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں دے گا بے شک ان کو ریلیف دے وہ غلط ہے. اگر افواج نیوٹرل ہوگی تو وہ غلط ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہیں ان کی کرپشن، ان کی 2 نمبریاں ایکسپوز کریں گے تو وہ بھی چور اور غلط ہے. تو جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ غلط ہے، جو ان کے ساتھ ٹھیک ہے. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ایک ہی صاحب رہ گئے کیا؟ آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار فائز صاحب، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور بھی تو لوگ ہیں نا، مطلب تو آپ کہہ دیجئے کہ صاحب جی. لیکن ہم نے تو کہا ہی نہیں نا کہ وہ، میں کہوں تب نا کہ وہ نہیں ہوں گے، کہ ہم نے کہا ہو کہ وہ ہوں گے. مجھے بات بتائیں نا، میں نے یہ کہہ دیں کہ جو وہ نہیں ہوں گے، نام لے کر کسی چیز کا کہا ہی نہیں تو میں کیوں کہوں؟ آپ کی آئینی عدالتوں کا ہیڈ وہ ہوگا جس کا پروسیجر طے ہوگا، جس پہ جماعتیں طے کریں گی، اس کی پروسیجر، اسی پروسیجر کے مطابق جو ہے ان کے ہیڈ لگیں گے.
اب وہ ہیڈ کون لگے گا وہ اس کے ٹائم ول ٹیل کہ whoever the head will be. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ انہوں نے ہر چیز میں ابہام اس لیے کریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. ان کو پتا ہے کہ ان کی حرکتیں، ان کو پتا ہے ان کے کام، ان کو پتا ہے کہ کس طرح چیزیں چلاتے رہے کرتے رہے اور کس طرح تھنگز ول انفولڈ. وہ تو چاہتے ہی انارکی ہیں. یہ لوگ چاہتے ہی کہ ڈی اسٹیبلٹی کی چیزیں ڈی اسٹیبلائز ہوں اور ان کی دکان چمکتی رہے. تو دانیال صاحب یہ بتائیں آپ مولانا صاحب کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ووٹ ہے نا ووٹ، یہ دو سوچوں کا ووٹ ہے. یہ ووٹ پروگریسو پاکستان کو ووٹ کرنا ہے یا نفرت کے بیجوں کو اور جلاؤ گھراؤ کو. مولانا صاحب کا اگر زمین مانا کہ نفرت کے بیج کو ووٹ دیں تو مولانا صاحب دیں گے. اور اگر وہ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس جال سے نکالنا، پاکستان کو حقیقی آزادی دینا، تو وہ پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہی دو بیانیے. اب پاکستان میں کوئی تیسرا بیانیہ نہیں ہے. ایک نفرت کا بیانیہ ہے اور ایک پاکستان کو آگے لے جانے کا بیانیہ ہے. اور مولانا صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے ونس فار آل اور ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہ نفرت کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پاکستان کو آگے لے جانے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے صاحب؟ جی دیکھیں انہوں نے تو کلیئر یہ کہہ دیا کہ اگر اس چیز کو ووٹ دیں گے تو آپ پھر صحیح ہیں اور اگر اس کو آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ غلط ہیں. انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی کہ جی اگر مولانا صاحب بھی اس جو اب خود انہوں نے کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ جو بیسک آپ کی رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کے خلاف آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ محبت پیدا کر رہے ہیں، اور اگر اس کے آپ حق میں کہ جن کو ختم کر دیں تو پھر آپ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. تو مطلب یہ تو بڑی عجیب سی لاجک ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن بہرحال مجھے پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ اگر یہ لوگ اتنی ہی چارٹر آف ڈیموکریسی، میں نے اس دن اسمبلی میں بھی یہی کہا کہ کہاں ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آیا یہ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی یہ نون لیگ جس طرح حکومت میں آئی ہے یا جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے یا ابھی جس طرح یہ حکومت چلا رہے ہیں، کہاں ہے وزیر اعظم صاحب؟ دو بڑے ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینے دیں اور اگر میں ذرا اس کے کانٹینٹ میں پھر بات کرنا چاہتا ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں تو آئین کا آرٹیکل 8 جو کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے، وہ اس کا تو چارٹر ڈیموکریسی تذکرہ نہیں ہے. اور کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا بلاول صاحب سے کہ سر یہ چیئرمین یہ کیا ہے یہ، اور اگین کامران صاحب کہہ رہے ہیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا بلاول صاحب سے کہ چیئرمین یہ کیا ہے. تو بلاول صاحب نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہے تو واقعی میرے بھی اس پہ تحفظات تو ہیں، لیکن کیا کریں مجبوری ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک بریک کے بعد ذرا بات کریں. پروگرام آپ کو پر خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دانیال صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح کے مطابق ہے سارا کچھ، آئین کے آرٹیکل 8 سے متعلق تو کوئی چیز نہیں ہے نا اس اعتبار سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں دانیال صاحب، جو کہ آپ کے مسودے میں شامل تھی؟ دیکھیں جو شامل تھی اور اب نہیں ہے وہ تو اب شامل نہیں ہے، لیکن اور چیزیں جو اب شامل ہیں اور جن کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح تھی. اور سب سے پہلی اس کی شرط یہ تھی، سب سے پہلی روح یہ تھی کہ آپ نے اسپیڈی جسٹس دینی ہے. اسپیڈی جسٹس دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئینی کورٹوں کو اور نارمل کورٹس کو الگ کرتے ہیں. آپ کے جو پاکستان میں 25,000 کیسوں کا بیک لاگ ہے وہ ختم ہو، یا لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا، یہ چیز ختم ہو. پھر آپ کی دوسری جو ہمیں بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ بھائی کہ آپ کے اگر وہ رول جو ہے جوڈیشری کا، جب تک آپ کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو ایڈریس کیسے ہو سکیں گے، یہ چیزیں کیسے پوری ہو جائیں گی. یہ نمبرز کے اوپر بھی آپ کی چیزوں کو ڈسکس کرنا اور اس کی ضرورت تھی. اور بھی جتنے بھی پوائنٹس ہیں، اگر فار ایگزامپل ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کر اور چیزوں پہ جاؤں، یہ تمام دیکھیں آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ جوڈیشری میں بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اکاؤنٹیبل نہ ہو. اگر پرائم منسٹر سے لے کر ہر ادارے کا بندہ اکاؤنٹیبل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اکاؤنٹیبل نہ ہو. تو سر پارلیمان کی ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس کو آپ کی آفر ہے؟ آپ نے جو ہے وسیم بھائی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج 30 فیصلے کر رہا ہے دن میں، وہ اور جو ایک فیصلہ کر رہا ہے ان کا سیم ویٹ ہو. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس کا براڈر اسپیکٹرم میں ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی اور ان کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نے اس کے لیے ویسے رابطہ، آپ نے اپنا ذمہ نبھایا ہے کہ آپ حکومت ہیں،
ایوان ایک قانون سازی ایوان کا بنیادی کام ہے, آئین میں ترمیم ہو رہی ہے, اس ایوان کی ایک جماعت ہے پی ٹی آئی, آپ نے اس سے آفیشیل رابطہ کیا ہے کہ صاحب ہم آئین میں ترمیم لانا چاہتے ہیں مسودہ, بے شک ان کا جو بھی رسپانس ہو, آپ نے کیا یہ کام؟ دیکھیں وسیم بھائی, پہلے تو میں بات بتاؤں کہ اگر اس کا جواب اگر ہاں یا نہ میں دوں تو بالکل کیا ہے. پھر دوسری بات میں اسی ساتھ میں جواب دوں کہ ان کی جو ہسٹری رہی ہے, ان نے کشمیر کی ریزولوشن میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا. یہ پاکستان میں یہ چیزوں کو آپ کے سامنے ہے, یہ سب کے سامنے ہے کہ یہ جو ہے ان کی جو سیاست کا طرز ہے وہ ہے ہی جھوٹ, نفرت, کنٹروورسی کے اوپر. اگر یہ چیزوں کو بہتر یا بہتری کی طرف جانا کی کوشش چاہتے ہوں تو یہ آج بیٹھ کے چیزیں کب کی ایڈریس ہو چکی ہوتی. اچھا اب عاطف صاحب, ٹھیک ہے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب عاطف صاحب آج آپ کی پارٹی کی طرف سے بیان آیا کہ آئینی ترمیم میں بات بعد میں کریں گے, اس وقت کریں گے جب پہلے خان کو رہا کرو. اب یہ کام جب یہ لوگ کرتے تھے تو آپ کہتے تھے این آر او مانگ رہے ہیں, آپ کہتے تھے یار ہم ان سے کہتے ہیں فیٹ اف پہ بات کرو, یہ کہتے ہیں نواز شریف کی کیس ختم کرو, این آر او مانگتے ہیں ہم سے. دیکھیے جی, اس میں یہ تو ایزمپشن پہ بات کر رہے ہیں نا, جو بیرسٹر صاحب نے بات کی ایزمپشن پہ کہ جی اگر ہم کرتے, یہ بتا دیں کہ ہاں میرا سوال لیکن ایزمپشن پہ بیسڈ نہیں ہے, وہ تو دو سٹیٹمنٹس پہ بیسڈ ہے. جی تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر یہ کوئی, میں تو ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مسئلے کو بالکل آپ ایک پارٹی کو دیوار سے لگا دیں, ان کے ساتھ اس کے لیڈر کے ساتھ ان کو جلسے نہ کرنے دیں, ان کے لوگوں کو کڈنیپ کریں, ان کے ساتھ سب کچھ کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ نہیں جی بس ہم تو گڈی ہو کے بیٹھ کے آپس میں فیصلے کر لیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اس میں بھی پارلیمنٹ میں بھی اور آپ نے پارلیمنٹ کے باہر بھی ایک ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے جس کی مجھے کوئی سیریس نہیں نظر آ رہی. یہ ان کی ابھی آپ کی بیرسٹر صاحب کی باتوں سے بھی لگ رہا ہوگا کہ ان کی تو کوئی سیریس نہیں ہے. اور آپ نے کہا پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی, پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت پارلیمنٹ کی, اور ان کے ساتھ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی آپ خان صاحب کو بھی بھول جائیں, آپ الیکشن ریگنگ کو بھی بھول جائیں, آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو بھی بھول جائیں, آپ کے اوپر ایک جلسہ کرنے پہ یا گھنٹہ لیٹ ہونے پہ آپ پہ دہشت گردی کے مقدمے بھی قائم ہو جائیں, لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کر لیں, تو اس طرح نہیں ہوتا. مطلب ریالٹی یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. اس وقت وہ ماحول حکومت کی طرف سے نہیں نظر آ رہا. اب یہ بتائیں کہ کل جو یہ وکلا اپنے کنونشن وغیرہ کو شروع کرنے لگے ہیں, پہلے آپ بتائیے عاطف صاحب, میں آپ کی پارٹی کا موقف پوچھوں, اور دانیال صاحب گورنمنٹ بھی ہیں اور آف کورس وکیل بھی ہیں, تو آپ بتائیے کیا آپ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اس کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وکلا تحریک شروع کر رہی ہے آئینی ترامیم کے خلاف. دیکھیں وہ تو بیسیکلی جب وکلا تحریک ہے تو وہ تو ہے ہی وکلا کی. ہمارے obviously پارٹی جو وکلا ہیں وہ بھی اس میں رول پلے کریں گے, لیڈنگ رول پلے کریں گے. اور وہ تو وکلا اگر نکل رہے ہیں تو وہ تو جوڈیشری کے لیے نکل رہے ہیں, وہ وکلا تو عمران خان صاحب کے لیے نہیں, وہ تو جو ریفارمز آ رہے ہیں یا جو ان کو لگتا ہے کہ قوانین چینج کرنے سے یا آئین چینج کرنے سے آپ کی جوڈیشری متاثر ہوگی, اس کی انڈیپینڈنس متاثر ہوگی, وہ تو اس چیز کے لیے نکل رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ہماری جو آئی ایل ایف ہے, ہماری جو وکلا ہے تنظیم پارٹی کی, وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی انشاءاللہ. اور یہ آپ بتائیے دانیال صاحب, یہ کوئی پریشان کو نمبر تو نہیں ہوگا؟ ایک وکلا تحریک مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, وہ شروع میں سب بڑا اس کو لائٹ لے رہے تھے, وہی بعد میں جو ہے ان کے جانے کا سبب بن گئی تھی. دیکھیں بھائی کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا یہ وکلا اور پاکستان کے لوگوں وکیلوں کا اور جوڈیشری کا یہ ایشو ہے یا نہیں. اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سوائے کانٹروورسی کے علاوہ ان کے پاس نہ کچھ ہے نہ ہوگا. وکلا جتنے بھی ہیں جو مرضی تحریک کر لیں کہ ہم جہاں کھڑے ہو کر جس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے, ان کی یہ نیڈ آف دی آور ہے. اس ٹائم پہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے, اور انشاءاللہ آپ سے کو نظر آئے گا کہ ان ریفارم سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں اور لیگل سسٹم میں ایک چینج آئے گا, اور جو چینوں سے جھگڑا ہوا آپ کو لیگل فریم ورک کا, وہ آپ کو آزاد ہوتا ہوا نظر آئے گا. اوکے چلیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ لیکن اور آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو معاملہ ہے وہ کچھ حوصلہ افزا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ یہ بالکل حوصلہ افزا بھی ہے, اور انشاءاللہ جو آگے جس ڈائریکشن میں چیزیں چلیں گی وہ ٹھیک چلیں گی. اور یہاں تو انہوں نے دیکھیں نا, ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک اس کا گروپ ہے حامد خان کا, تو ایک اس کا, تو ایک اس کا. یہ کسی گروپ کے لیے لا نہیں ہے, یہ کسی گروپ کے لیے لیجسلیشن نہیں ہے, کسی گروپ کے لیے آئین میں ترمیم نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستانیوں کے لیے ہے, یہ وکلا کے لیے ہے,
اور ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ درد کی ٹھوکریں کھاتے ہیں سستے انصاف کے لیے، ٹائملی انصاف کے لیے. یہ ان کے لیے لیجسلیشن ہے اور تمام لوگ انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. رائٹ، ٹھیک ہے. دانیہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ سر. عاطف صاحب آپ اب آخر میں بتا دیجیے، یہ لاہور کا جلسہ آ رہا ہے، حالات تو پھر کیا لگ رہا ہے؟ ایک طرف خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ جناب ساری کشتیاں جلا دیں اور لاہور کا جلسہ کرنا ہے. گورنمنٹ یا کوئی بھی موڈ میں تو نہیں لگ رہا ہے اجازت دینے کے، تو پھر کیا ہوگا پھر؟ ایگزیکٹلی دیکھیں یہی بات ہے جو آپ سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا اس کی کنٹینیویشن اگر دیکھ لیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہنے کو جمہوریت ہے پاکستان میں، اور یہ جمہوری پارٹیاں ہیں جن کا اتحاد ہے یا جن کی حکومت ہے، اور آپ حالت یہ دیکھ لیں کہ 1.5 سال میں ایک جلسہ کرنے دیا اسلام آباد میں، وہ بھی عدالت نے اجازت دی، ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دے رہی تھی، عدالت نے ایڈمنسٹریشن کو کہا اور انہوں نے اجازت دلوائی. اس کے باوجود 1 گھنٹہ کی تاخیر سے یا 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے کہ جی کوئی اسکول کے بچوں کی کلاس ہے کہ جی گھنٹی بجی ٹنگ 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 اور جلسہ ختم ہو گیا اور ابھی آپ بس جائیں گھروں کو، اور اس کے نتیجے میں جو کیسز بنے، جو پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا، یہ تو میں بھی وہ چلے گئے ہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں ایشین ٹائیگر بنے گا پاکستان، تو ان کا اپنا شیر کہاں ہے؟ جو ملک میں اتنے 2 بڑے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، پارلیمنٹ پہ حملہ، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، اور نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. یہ ابھی جو تماشا لگا رہا یہ 2-3 دن یا 1 ہفتہ، اس میں کوئی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ جی وہ کہاں ہے. تو جلسے کی آپ نے بات کی، یہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم عدالت جائیں گے، عدالت سے ہمیں اجازت ملے گی انشاءاللہ، اور پھر جو قاعدہ قانون ہوگا اس کے مطابق ہم جلسہ کریں گے، کیونکہ یہ ہر ایک پاکستانی کا حق ہے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. پیسفل ڈیمونسٹریشن وہ کر سکتے ہیں اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. رائٹ، تھینک یو ویری مچ عاطف صاحب، شکریہ، وقت دینے کا بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ ہمارے ساتھ ہیں آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میئر کراچی اور ابھی نامینیٹ ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی باقاعدہ نمائندے کی حیثیت سے بھی بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب. حضور السلام علیکم اینڈ کنگریچولیشنز. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ وسیم بھائی. تھینک یو فار یور ٹائم. ابھی آئی نو کہ آپ ابھی 10 بجے بھی ایئر وائی کے پروگرام میں تھے، لیکن ہم نے آپ کو یوں زحمت دی کہ ابھی کامران مرتضی صاحب سے بات ہوئی تو کچھ ذرا نئی ڈیولپمنٹس انہوں نے ڈسکس کی، بلکہ انہوں نے بتایا بھی کہ آپ نے ان کو آج کال کی تھی کہ وہ کال اٹینڈ نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ اگر مرتضی صاحب آپ یہ کہیں کہ میں ان کا فون نہیں اٹھا پایا تو وہ حق بجانے ہوں گے. تو سر یہ بتائیے، ایک مسودہ آپ بنا رہے ہیں اور ایک وہ بنا رہے ہیں، تو آپ کا مسودہ بن گیا ہے جے ایف سے ڈسکس کرنے کے لیے؟ جی اس کے اوپر کام چل رہا ہے وسیم. انشاءاللہ آج بھی بات کرنے کی کوشش ان سے کی جا رہی تھی تاکہ ان سے پوچھ سکیں کہ ان کا اپنا اس وقت کیا لائے عمل ہے، کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم اپنے ڈرافٹ کے اوپر کام کریں، اور جیسا کہ بلاول صاحب اور مولانا صاحب کی میٹنگ میں لاسٹ ڈیسائیڈ ہوا تھا، وہ ڈرافٹ پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیے جائیں گے اور پھر آگے کا لائے عمل طے کیا جائے گا. یا تو ہم کنونس ہو جائیں گے یا ان کو کنونس کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے گا، کوئی تیسری صورت نہیں نکلے گی، ان دو میں سے کوئی ایک کام ہوگا اور اس پر پھر جو ہے وہ قانون سازی یعنی آئین ترمیم ہو جائے گی. دیکھیں پالیٹکس از دی آرٹ آف میکنگ تھنگز ہیپن، بریجنگ دی ڈفرینسز. ہر سیاسی جماعت کا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے، لیکن جو آئینی عدالت کا کانسیپٹ ہے وسیم، یہ میں آپ کو برملا کہوں گا کہ صرف پیپلز پارٹی یا نون لیگ یہ نہیں کہتی ہے. مولانا صاحب سے بلاول صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئی، دونوں کے اندر انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ کنسیپچولی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس حوالے سے. عمران خان صاحب خود چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری ہیں، تو وہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. انفارچونیٹ چیز ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایشوز کو ایڈریس کریں، ان کو خام خواہ ہم اسپائس اپ کر کے چیزوں کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس شخص سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گا کہ آپ کا جو عدالتی نظام ہے وہ اس وقت اوور برڈنڈ ہے، آپ کو ان کو معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ سازی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اصولی طور پر سب کا اتفاق ہے. بات صرف یہ آ رہی ہے نا کہ جناب خدشات یہ ہیں کہ جناب کوئی پرسن ایک کسی خاص شخصیت کو اس آئینی عدالت کا سربراہ نہ لگا دیا جائے. تو کچھ ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عوام دور ہو جائے، تو باقی تو پھر شاید پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو جائے. پھر تو وسیم مجھے بتائیے نا کہ قانون میں کہیں لکھا ہے کہ کوئی پرسن اسپیسیفک قانون لایا جا رہا ہے،
کیا 2006 میں بلاول صاحب تو خیر سیاست میں نہیں تھے, بے نظیر صاحبہ کو پتا تھا کہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہوگا؟ یا 2024 کے ہمارے الیکشن کے منشور میں کیا ہمیں پتا تھا کہ ہم کوئی پرسن اسپیسیفک بٹ اٹس این اوپن سیکرٹ نا کہ اگر یعنی کہ اس وقت اگر ہو سکتا ہے کہ ایسی قانون سازی ہو جائے جس کے تحت فائز عیسیٰ صاحب کا آئینی عدالت کا سربراہ بننے کا راستہ ہموار ہو سکے. دیکھیں میں یہی ہمارے یہاں پرابلم ہے, ہم ازمپشنز کے اوپر چلتے ہیں نا. کیا ریزن ہوتا ہے نا ایسا. آپ سندھ اسمبلی میں کتنا ارتر ہے, ڈاکٹر عاصم صاحب کو پہلا چھاپا پڑا تھا, وہ سندھ اسمبلی میں اگلے دن قانون سازی ہو گئی تھی. تو یہ واقعات قانون سازی کا تعلق وسیم کون سی قانون سازی ہوئی تھی بتائیے ذرا. اب میں قانون کا طالب علم, میں آپ کو یقین, آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو پریسائزلی بتا دوں گا, میں قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں, کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کا جب معاملہ ہوا تھا کراچی میں ضیاءالدین اسپتال والا, اس کے بعد ہوئی تھی سندھ اسمبلی میں. وسیم ایک منٹ, جس دن آپ کہیں گے نا میں آپ کے ساتھ اس پہ لمبا چوڑا پروگرام کر سکتا ہوں, ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. ابھی تو ویسے بھی آپ کا پروگرام اینڈ پہ ہوگا, آپ کٹ کر دیں گے, لوگ کہیں گے مرتضیٰ وہاب نے جواب نہیں دیا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کبھی بھی کسی فرد کو دیکھ کے نہیں بنتا. قانون اگر بنایا جاتا ہے یہ سوچ کے بنایا جاتا ہے کہ ملک کو قوم کی اصلاح کیسے کی جائے گی, کیسے چیزوں کو بہتر بنایا جائے گا. اس قانون کے تحت جو شخص اس پیرامیٹر کو میٹ کرتا ہے, اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب بھی آئیں گے, اس کے اندر منیب اختر صاحب بھی آتے ہیں, اس کے اندر اعجاز الحسن صاحب بھی آ سکتے ہیں, اس کے اندر جو بھی سٹنگ اس وقت سپریم کورٹ کا جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے وہ بھی اس پیرامیٹر کو میٹ کرتا ہے. یہ تصور کر لینا کہ وہ پرسن اسپیسیفک آئین سازی کی جا رہی ہے نا, میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا یہ غیر مناسب ہے. چونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ نہ ہو کہ پرائم کٹ جائے 30 سیکنڈ رہ گئے, اس لیے اس میں ہم ڈس ایگری کرتے ہوئے ادب کے ساتھ آف کورس, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں قانون کا تعلیم نہ ہونے کے باوجود کہ پاکستان میں یہ ہوتا رہے, پرسن اسپیسیفک قانون بنے, آپ لوگوں کے خلاف بھی بنے. مشرف صاحب کے دور میں یہ تھا کہ یار کوئی بھی بندہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہ بن پائے, کیوں؟ تاکہ بے نظیر نہ بن جائے, بے نظیر صاحبہ نہ بن جائے محترمہ, تاکہ نواز شریف صاحب نہ بن جائے. تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں میرے خیال سے, لیکن اس بات کر لیں گے پھر کبھی آرام سے, کبھی وسیم 1 منٹ 10 سیکنڈ رہ گا, ہم کمپلیٹ کر لیں تاکہ جی کیا ہوا, وہ قانون سسٹین نہیں کر پایا, وہ قانون ختم ہو گیا. وہ تو بسانی بات ہے نا, لیکن ایفرٹ تو ہوئی نا. یہ تمہاری دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آئین جو ہے نا, آئین آپ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آئین ایک لانگ ٹرم سولوشن